اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، بیٹری پرابلمز اینڈ سلوشن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، اور آپ کے لیے نت نئے ٹاپک لاتے ہیں جس میں کہ آپ مستفید ہو سکیں۔ اس میں مختلف بیماریوں کے بھی ہیں اور مختلف انسٹیٹیوٹس میں آپ کے ایڈمیشن کے سلسلے میں بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ڈیئر ویورز اور اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور نے پنجاب کے سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل اداروں کے لیے داخلے کا شیڈیول جاری کر دیا ہے، اور جس میں آگے آپ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، ویٹرنری پرابلمز اینڈ سلوشن چینل سے، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز بہاولپور سے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور نے MBBS اور BDS کے داخلوں کے لیے پنجاب کے جو سرکاری اور میڈیکل اور ڈینٹل ادارے ہیں ان کے لیے سیشن 21 اور 22 کا آغاز کر دیا ہے، اور اس میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز یا UHS لاہور کو پنجاب کے جو سرکاری شعبے کے میڈیکل اور ڈینٹل اداروں میں MBBS اور BDS کے پروگرام میں داخلہ لینے کے جو خواہش مند امیدوار ہیں ان سے آن لائن درخواستیں منگوا لی ہیں، اور ان کی جو ڈیٹیل ہے یا اہلیت کا معیار ہے انہوں نے HEC ہائر ایجوکیشن ہائر سیکنڈری اسکول یا پری میڈیکل گروپ یا مساوی اس کا جو ہے انہوں نے امتحان پاس کیا ہو اور ان کے 65% مارکس ہوں، مطلب 1100 میں سے 715 کم سے کم نمبر ہوں۔ ان کے پاس پنجاب کی کسی بھی ضلع کا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہو، اگر وہ اسلام آباد یا ICT کا ان کے پاس ڈومیسائل ہے تو وہ پھر اوپن میرٹ پر درخواست دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے UHS نے جو پاکستان میڈیکل کمیشن ہے ان کا میڈیکل اور ڈینٹل کالج کے لیے جو داخلہ ٹیسٹ تھا MD CAT، اس کے بھی کم از کم 65% ان کے پاس مارکس ہونے چاہیے۔ مثلا اس نے 210 نمبروں میں سے 137 نمبر لے کر ان کو پاس کیا ہو۔ اور دوسری مرتبہ درخواست دینے والے امیدوار، یعنی اگر کسی نے 2020 میں MD CAT کا رزلٹ دیا ہے تو وہ PMC کی ایکولنس کے بعد ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس مذکورہ بالا معیارات کے علاوہ کوٹا کی نشستوں پر جو داخلے کے خواہش مند امیدوار ہیں ان کو متعلقہ کوٹے کے لیے اہلیت کی جو شرائط ہیں ان پہ پورا اترنا ہوگا جو کہ پراسپیکٹس میں دی گئی ہیں۔ اب میرٹ کا فارمولہ کس طرح ہوگا؟ تو داخلے کے لیے میرٹ کے نمبروں کی جو مجموعی شرح فیصد یا ایگریگیٹ پرسنٹیج ہے یہ اس بنیاد پر ہوگا کہ جس میں مختلف امتحانوں میں جو انہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ سیکنڈری اسکول یا میٹرک یا اس کے ایکولنس یا ایکولنٹ یا مساوی جو ایگزام ہیں ان کے 10 نمبر ہوں گے، FSC یا ہائر سیکنڈری اسکول یا پری میڈیکل یا اس کے جو سائنس کے مضامین ہیں اس کے 40% نمبر ہوں گے، اور MD CAT میں جو نمبر لیے ہوں گے اس کے 50% ہوں گے۔ اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو کہ آلریڈی پہلے نوٹیفائڈ ہو چکی ہیں 16 اگست 2021 کو اور 11 اکتوبر 2021 کو، کہ اس سال جو میرٹ ہے وہ اس طریقے سے اس کو بنایا جائے گا، اور اس میں سائنس کے جو مضامین ہیں مثلاً جس میں بائیولوجی ہے، کیمسٹری ہے اور فزکس ہے، اس کے اندر اس نے جو نمبر حاصل کیے ہوں گے وہ اس کو استعمال کرنے ہوں گے۔ اب داخلے کا طریقہ کار کیا ہے؟ داخلے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ویب پورٹل ہے www.bop.com.pk/UHS-2021
/login-aspx. تو اس پر آپ کو لاگ ان کرنا پڑے گا اور اپنے ای میل آئی ڈی پر آپ کو اس کا پاس ورڈ ملے گا جس کے ذریعے آپ اس کو سائن اپ کریں گے. لاگ ان کرنے کے لیے اب اس کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنی پروفائل جو ہے اس کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد کالجوں کے لیے جو پریفرنس ہے یا ترجیحات ہیں وہ ایک بار دی گئی جو ترجیحات ہیں یہ ترتیب ان کی حتمی ہے لیکن بعد میں یہ تبدیل نہیں ہوگی. اس طریقے سے آپ نے ان کو کلک کرنا ہے اور کسی درخواست دہندہ کو اس کالج میں داخلے کے لیے اہل نہیں سمجھا جائے گا کہ جس طرح اس نے اپنی ترجیح یا پریفرنس میں اس کی ترتیب اس کو نہیں دی گئی ہوگی. اور چوتھے نمبر پر حافظ قرآن اور اگر کوئی ڈسیبلٹی یا معذوری کا شکار جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ درخواست میں اپنے متعلقہ باکس پر نشان ضرور لگائیں اور ثبوت میں جو اس کے ضروری دستاویزات ہیں ان کو اپلوڈ لازمی کریں. امیدوار کو ای میل کے ذریعے حافظ قرآن یا حفظ قرآن ٹیسٹ یا میڈیکل بورڈ کے لیے جو کہ مقام اور تاریخ ہے وہ آپ کو مہیا کی جائیں گی. پانچویں مرحلے پر پراسپیکٹس میں جو دی گئی فہرست ہے ان کے مطابق آپ اپنے سکین شدہ جو ڈاکومنٹس ہیں جو ان کا میکسیمم سائز 2 MB ہونا چاہیے آپ اپلوڈ کریں گے اور پھر آپ اپنی آن لائن جو درخواست ہے اس کے اوپر سبمٹ کا بٹن پریس کریں گے اور جس پر آپ کو جو کنفرمیٹری ای میل ہے وہ بھیج دی جائے گی اور آپ اپنی درخواست کا پرنٹ بھی لے لیں جس کے اوپر فائنل کاپی درج ہوگی. جمع کرائی گئی درخواست کی فائنل کاپی اور فیس چالان کے ساتھ آپ بینک آف پنجاب کی کسی بھی برانچ پر جا کر 1000 روپے کیش جو ہے بطور داخلہ یا پروسیسنگ فیس جو کہ نان ریٹرنیبل ہے آپ جمع کرائیں گے اور آپ کا داخلہ کی درخواست کا عمل مکمل ہو جائے گا. تو جو شیڈیول ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آن لائن جو اپلیکیشن کا پورٹل ہے یا جو سٹارٹ ڈیٹ ہے وہ 2 نومبر ہے صبح 9 بجے اور جو آن لائن اپلیکیشن کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے وہ 16 نومبر ہے شام 5 بجے تک. حافظ قرآن کا جو ٹیسٹ ہے جو کہ UHS ان کو ٹائم اور ڈیٹ اور اپنی جگہ بتائے گی وہ 18 سے 21 نومبر تک ہے اور یہ لاہور میں منعقد ہوں گے. اور میڈیکل بورڈ جو کہ اسٹوڈنٹس ڈسیبلٹی کا شکار ہیں 18 سے 21 نومبر یہ بھی UHS پہ ہوگا ان کا یہ ان کو اپنے پروو کرنا ہوگا کہ وہ ڈسیبل ہیں. اسی طریقے سے جو پروویژنل میرٹ لسٹ ہے وہ 24 نومبر کو لگے گی اور جو فائنل میرٹ لسٹ ہے وہ 29 نومبر کو لگے گی. اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے فرسٹ کالج وائز جو اس کی سلیکشن لسٹ ہے MBBS کے لیے وہ 4 دسمبر کو لگے گی اور BDS کے لیے 20 دسمبر کو لگے گی. اسی طریقے سے جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپنے کالج میں فی جمع کروانے کی وہ 13 دسمبر ہے MBBS کے لیے اور 29 دسمبر ہے BDS کے لیے. سیکنڈ جو سلیکشن ہے یا اپ گریڈیشن لسٹ ہے وہ 15 دسمبر کو MBBS کے لیے لگے گی اور 31 دسمبر کے لیے BDS کو. اور تھرڈ جو سلیکشن یا اپ گریڈیشن لسٹ ہے وہ MBBS کے لیے 21 دسمبر کو لگے گی اور جو BDS کے لیے ہے وہ 6 جنوری 2022 کو لگے گی. اسی طریقے سے جو کلاسز ہیں وہ MBBS کے لیے 3 جنوری کو سٹارٹ ہو جائیں گی اور BDS کے لیے 17 جنوری کو سٹارٹ ہو جائیں گی. اب جو کچھ چیزیں آپ نے بہت اچھی طرح سے ان کا دھیان کرنا ہے وہ اس طریقے ہے کہ داخلے کی درخواست کے عمل کے وقت آپ نے آن لائن یہ تمام درخواستیں جمع کرانی ہیں اور جمع کروانے کے بعد جو بینک میں آپ نے رسید بھر لی ہے یا اس کو پے کر لی ہے اس کی کاپی یونیورسٹی میں آپ کو جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے تاہم انہیں ریکارڈ کے لیے اپنے پاس آپ محفوظ رکھیں. کوئی بھی امیدوار اگر
اس کے کوئی ڈاکومنٹس فیک ہوئے یا غلط ہوئے تو ان کے اوپر 7 سال کی پروبیشن لگ جائے گی یا ان کو ان کے داخلے کے اوپر پابندی لگ جائے گی۔ اسی طریقے سے امیدوار اپنی درخواست میں اپنا درست فون نمبر اور ای میل وغیرہ لکھیں۔ نامکمل درخواستیں یا مقرر تاریخ کے بعد دی گئی درخواستیں تصور نہیں ہوں گی، اور ان درخواستوں کو سبمٹ کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں، کیونکہ اگر آپ سبمٹ نہیں کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو آپ کو پراسپیکٹس میں ہدایات دی گئی ہیں ان کے مطابق اپنی اپلیکیشن کو آپ مکمل کریں اور اسی طریقے سے جمع کرائیں۔ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ کے بعد جو ان کے رزلٹ کا اعلان ہے اور نمبروں میں جو اضافہ ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو ان پروسیسڈ ڈاکومنٹس ہیں مثلا ڈومیسائل ہے، ایکولنس سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، ان کی رسیدیں بھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ جو غیر ملکی اہلیت مثلا او لیول اے لیول وغیرہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آئی بی سی سی کی جانب سے جو ایکولنس سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گے تو اس کے بعد ان کا ایڈمیشن ہوگا، اور اس کے ساتھ ایسے امیدوار کہ جن کا اے لیول یا ایکولنس غیر ملکی اہمیت کے امتحان میں سائنس مضامین میں حاصل کردہ گریڈ کا ایکولنس لیٹر بھی جمع کرائیں گے، جو آئی بی سی سی علیحدہ جاری کرتا ہے، ورنہ ان امیدواروں کی جو اپلیکیشن ہے وہ کینسل کر دی جائیں گی۔ اور امیدواروں کو یا کینڈیڈیٹس کو یہ بھی نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ آن لائن درخواست دینے سے پہلے یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.uhs.edu.pk پر موجود جو پراسپیکٹس ہے اس کا اچھی طرح سے مطالعہ کر لیں تاکہ ان کو آگے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو معلومات پسند آئی ہوں گی اور آپ اسی حساب سے اپنی اپلیکیشنز کو سبمٹ کرائیں گے۔ تھینک یو۔ ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی، ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی ہم معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے، تو آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں۔ آپ کا شکریہ۔